بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوستو، آج لایا ہوں علم نحو کا مختصر تعارف۔ آپ یہ 5-7 منٹ کا ویڈیو دیکھا کرو اور انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ علم نحو کا جو مختصر تعارف ہے، شروع سے جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ علم نحو کی تعریف، علم نحو جو ہے وہ علم ہے جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑنے کا طریقہ، معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو۔ یہ علم نحو کا خلاصہ ہے، اور موضوع علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ غرض علم نحو کی غرض غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولتے اور لکھتے وقت غلطی سے محفوظ رہے۔ وادیہ کا معنی یہ ہے کہ بنیاد رکھنے والا علم نحو کا کون ہے؟ بنیاد رکھنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ نے رکھی ہے۔ لفظ کی تعریف، انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے کتابن، یہ پہلا لفظ ہے، جیسے کتابن۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض، واضح اور لفظ کی تعریف، یعنی انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے کتابن۔ لفظ کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع جو ہے با معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے کراستن، ٹھیک ہے، کاپی، رجل، آدمی۔ اور لفظ محمل جو ہے بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے دائز، کہ اس کا کوئی معنی نہیں، زید کا الٹا دائز، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ کی تقسیم بھی آپ سمجھے، لفظ موضوع کیا ہے، لفظ محمل کیا ہے۔ جیسے معنی دار لفظ اور بے معنی لفظ کو موضوع اور محمل کہتے ہیں۔ لفظ موضوع کی جو تقسیم ہے، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب، ٹھیک ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک ہی معنی بتائے، جیسے یدن، کتبہ۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرکب، پہلے آپ یہ سنیں کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ انا طالب العلم، یعنی میں طالب علم ہوں۔ یہ مفرد مرکب آپ نے سمجھا۔ آگے چلتے ہیں، کلمہ کی تقسیم کیا ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ کلمہ اور موضوع اور کلمہ سے مل کر الگ یعنی سبق دیا جا رہا ہے کہ پہلے موضوع کی 2 قسمیں تھی، تو اب کلمہ کی تقسیم ہو گئی، یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم، دوسرا ہوتا ہے فعل، تیسرا ہوتا ہے حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ آسان سمجھاؤں گا میں آپ کو، آپ ضرور سنیے اور غور سے سنیے، اس سبق کو اچھی طرح سے آپ پڑھیے۔ کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے خالدن۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے نصر، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل جو ہے نا وہ کلمہ ہے جس کا جو معنی ہوتا ہے یعنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے، اور اس میں جو ہے 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو، یعنی جتنے زمانے ہیں 3 زمانے، ان 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ ہو۔ اور جیسے نصر، مدد کی اس نے، ٹھیک ہے، اس نے مدد کی، نصر، اس نے مدد کی۔ حرف جو ہے، حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جس کا معنی ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے ان، اگر، لم، نہیں۔ تو اسم کی علامات اب انہوں نے بیان کی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ اسم کی مشہور علامات یہ ہیں کہ کلمے کے شروع میں الف لام ہونا، جیسے القمر، الف لام شروع ہونا جیسے القمر۔ اور کلمہ نمبر 2، کلمہ کے شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن، حرف جر جو 17 ہے اور ہم شعر میں بیان کریں گے۔ کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا وہ یہ ہے، باؤ تاؤ، اس طرح پڑھا جاتا ہے، باؤ تاؤ کاف لام واؤ مذ مذ خلا رب حاشا من عد فی عن علا حتی الی،
یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے. جو کلمے کے شروع میں حروف ندا ہونا، جیسے یا زیدو، حروف ندا بھی 5 ہے، حروف ندا بھی 5 ہے. نمبر 3 یا ایو حیو ایو، یا الف پر حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے. تو نمبر 3 اس طرح ہے کہ کلمہ کے آخر میں تائے تانیث متحرک ہونا، جیسے طلحۃ اسم ہے اور تائے تانیث لگنا یعنی جس پر ذمہ ہو فتحہ کے بغیر. نمبر 4 کلمہ کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل. یہ سب جو ہے کس کی علامتیں ہیں؟ اسم کی علامتیں. اور اسم کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کہا گیا کہ اس میں حروف جر ہونا یا حروف جو 17 ہیں، اور باء تاء کاف لام واو مضموم مدخلہ ربوا شمین عدافی عن اعلی حتی الی، یعنی کلمے کے شروع میں حرف ندا ہونا یا غیر حروف ندا کتنے ہیں؟ 5 ہے. یا ایو ایو حمزہ مفتوحہ. تو کلمہ کے آخر میں تائے تانیث متحرک ہونا، جیسے طلحۃ، اور کلمہ کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل، اور کلمہ کا مضاف ہونا، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے اسم. اب اس کے بعد ہوتا ہے مضاف. مضاف وہ اسم ہے جس کی حرف جر مقدر کے واسطے سے دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو. وہ نمبر 6 کلمہ کا مسند الیہ ہونا، جیسے زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. اور مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو. یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی، ٹھیک ہے. آپ اس کو اچھی طرح سمجھے. ایک ہوتا ہے اسم میں مضاف اور مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 6 میں جو وہ کلمے کا مسند الیہ ہونا، زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، یہ آگے ہم آپ کو اچھی طرح پڑھائیں گے. اور مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو، ٹھیک ہے. یہ ہو گئے اسم کی خصوصی علامات. اور اب رہی فعل کی علامات. فعل کی علامات یہ ہے کہ فعل کی مشہور علامات یہ ہے کلمہ کے شروع میں قاف ڈال یعنی قد یا سین یا سوف ہونا، جیسے قد افلح، سینصر، سوف تنصر، ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتی ہے فعل کی علامات. نمبر 2 کلمہ کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حروف ہونا، جیسے ینصر. حروف عطین 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، ان کا مجموعہ عطین ہے، اور یہ بھی حرف کی فعل کی علامات میں سے ہوگا. نمبر 3 کلمے کے شروع میں حروف جازم ہونا، جیسے لم، لما، لام، لا، ان. یہ حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ان کو ان شرطیہ یعنی یاد رکھیں. نمبر 4 کلمہ کے شروع میں حروف ناصب ہونا، جیسے لن، ینصر. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن. ان چاروں کا بھی خیال رکھ کے اور فعل کی طرف علامات ہوتی ہے. نمبر 5 کلمہ کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہونا، جیسے نصرت. نمبر 6 کلمہ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یعنی نون مشدد یا خفیفہ یعنی نون ساکن ہونا، جیسے اکتبن، اکتبن، ٹھیک ہے، اکتبنا. نمبر 7 کلمہ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ظاہر ہونا، جیسے نصرتا، نصرت، نصرتو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے نمبر 8 کلمہ کے امر یا نہیں ہونا، جیسے انصر یا لا تنصر. یہ سب فعل کی علامات تھی. فعل کی مشہور علامات یہی ہے، تو یہ آپ سمجھیے اور اچھی طرح اس سبق کو غور سے سنیں گے بھی اور یاد بھی رکھیں گے. اور اب حرف کی علامات ہے. حرف کی علامات یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو، جیسے من ہوتا ہے کوئی لفظ یا الہ ہوتا ہے کوئی لفظ. یہ سب کس کی علامت ہے؟ اسم، فعل اور حرف کی. کل ہم آپ کو اسم کی تقسیم پڑھائیں گے، جمع کی تقسیم پڑھائیں گے، جمع سالم کی تقسیم کیا ہے، جمع مکسر کی تقسیم کیا ہے، جمع کثرت کی تقسیم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کل کے ویڈیو میں آپ کو پڑھایا جائے گا.